يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے بھائی زمین میں سفر یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، اگر تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، ریگریٹس، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا، نہیں، اس کے لیے وہیں مرنا لکھا تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی حکمت تھی، لہذا اللہ کے فیصلے کو دل کی رضا سے تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ مشکل سے مشکل موقع پر بھی اچھے الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے، یہی انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرے، اگر فلاں یہ نہ کرتا تو ویسا ہوتا، اور کچھ لوگ ریگریٹس کا شکار رہتے ہیں، یعنی ندامت اور شرمندگی اور پاسٹ کی غلطیوں کے اوپر بہت زیادہ مزریبل ہو جاتے ہیں، اگر میں یہ نہ کرتی تو آج یہ میرے بچے کے ساتھ نہ ہوتا، یا میرے ساتھ نہ ہوتا، یا میری شادی یہاں نہ ہوئی ہوتی، یا میں اس کو فلاں جگہ نہ بھیجتی۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ اب جو اس وقت ہے اس کو اچھے سے اچھا گزارو، اس میں اچھے سے اچھے کام کرو اور اللہ کو راضی کر لو، اور کسی بھی چیز کی حالت کو بدلنا تکلیف دہ سے اچھی اور اچھی سے تکلیف دہ میں یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لہذا اپنی ساری توجہ اور رجوع اللہ کی طرف لگا دے، اور جو ہو چکا اس میں بھی کوئی وجہ تھی، اگر ہماری کوئی غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ جائے تو یہ ہر چیز سے بہتر ہے، یعنی انسان کا اچھا خاتمہ ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس سے راضی ہو، اور انسان مرنے کے بعد اللہ کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے، تو یہ دنیا بھر کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اچھے کام کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اچھے کام کرنے میں جو وقت، مال، صلاحیت، طاقت، قوت لگے اس پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفع کا سودا ہے۔ پھر فرمایا اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو ضرور اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ایک دن تو جانا ہی ہے نا۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ بس اے نبی، اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند ہو، سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، بس آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش مانگیے
اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بیسٹ لیڈرز کی بیسٹ کوالٹیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں، عام لیڈر نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ نہ رہتے، چاہے آپ رسول ہیں. کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، اور اس کے پاس بڑی سے بڑی ٹیم ہو، وہ ٹیم اس کی وفادار نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ نہیں چل سکتی اگر اس کے اندر کچھ بنیادی اخلاقیات نہ ہوں، جن میں سب سے بڑی یہاں خوبی بتائی گی. نمبر 1 نرم خو ہونا، نرمی اختیار کرنا، سخت دلی سے بچنا، غلطیوں سے درگزر کرنا، غلطی کر بیٹھے تو ان کے لیے دعائیں مانگنا، بخشش مانگنا، اور ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی کرنا. اگر ان کے کسی غلط مشورے کی وجہ سے نقصان بھی ہو گیا، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، باہر نکلنے کا مشورہ دیا گیا تھا، حالانکہ آپ کی مرضی نہیں تھی، لیکن کثیر تعداد کی خواہش کی وجہ سے آپ نے ان کی بات مان لی. تو اس کا مطلب نہیں کہ کسی کا ایک مشورہ ایک وقت میں غلط ہو گیا تو وہ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گیا. نہیں، دوبارہ بھی آپ ان سے مشورہ کیجیے، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اسباب اور اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں پر نہیں. تو اصل حسن اخلاق کیا ہے؟ کسی کی غلطی کے بعد اس کو معاف کر دینا، اور اس سے پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں معاملہ کرنا. اور اسی طرح سب تربیت کرنے والے اور گھر کی دنیا میں ماؤں کے طور پر ہم سب کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں. کیونکہ حسن اخلاق کے بغیر اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم بھی بن جاتا ہے، پوری کتابیں حفظ کر لیتا ہے اور بہت بڑا مفتی بن جاتا ہے، اور اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نرمی عطا کر، کیونکہ اللہ ہی دے تو انسان کے اندر آتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ مزاجن سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ نرمی اختیار کرے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھیے کہ مزاج میں سختی کے باوجود جب انہیں کوئی یہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کرتے؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے کہ واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تمہارا تعلق اچھا ہے، مضبوط ہے، تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ کو نہ بھولنا، ورنہ تم بھلا دیے جاؤ گے. اور اگر اللہ نے تمہیں بھلا دیا، تمہاری مدد چھوڑ دی، تو کون تمہاری مدد کرے گا. اور پھر توکل کا سبب کہ بھروسہ اللہ پر، بندوں پر نہیں. کسی کا قول ہے کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے. یعنی سب سے زیادہ قوی کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. فرمایا کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. نبی اور خیانت امپاسبل. اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہاں پر یغلل کا لفظ آیا، اور غل کا مطلب ہوتا ہے ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، اور اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی. پھر یہ لفظ دل میں کدورت اور بغض اور عناد چھپائے رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. مراد اس سے کیا ہے؟ کوئی نبی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اپنے دل میں کچھ بھی کدورت نہیں رکھتا. کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ بند دروازے کے پیچھے اور نہ گہرے اندھیرے میں. اور یہاں پر جو جنت کے درجات کی بات ہوئی، تو انسان کی ہمت جب کم پڑنے لگے، انسان پہ سستی آنے لگے، یا انسان کے عزائم اور ارادے کمزور ہونے لگے، تو جنت کے درجوں کو یاد کرنا چاہیے کہ بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے تو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، زیادہ ہمت کرنی پڑے گی.
یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گویا نبی کا انسانوں میں سے ہونا اللہ کا احسان ہے، کیونکہ انسان کی بات زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اس کی اپنی قوم میں سے ہو، اس کی زبان اور لہجے میں پیغام پہنچائے اور لوگ اس سے قریب ہوں، مانوس ہوں۔ اگر فرشتے نبی بن کر آئیں تو لوگ ان کے پاس جانے سے بھی شاید گھبرائیں، اور وہ انسانوں کے جذبات نہ سمجھیں اور انسان ان کی بات نہ سمجھیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر ان آیات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا کہ نبی کو کچھ کام دے کر بھیجا، اور وہ کیا کام تھے کہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے۔ جب وہ پڑھ کر سنائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ اس لیے قرآن کا سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے گھر میں بھی ہم تلاوت لگاتے ہیں، کبھی چین سے بیٹھ کے قرآن آگے رکھ کے سنا؟ کیونکہ ہم کام کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، لگا لیتے ہیں، کوئی بات سنی کوئی نہ سنی، چلو برکت ہے، ٹھیک ہے لگا لیں، کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن کبھی سکون سے بیٹھ کر، میرے بچے جب بہت چھوٹے تھے تو میں ان کو لائن میں بٹھا کر ان کے آگے مصحف کھول کر ان کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر، قاری سدیت کی اس وقت بس کیسٹس ملتی تھی، mid 80s کی بات ہے، تو ان کا روز کا یہ کام ہوتا تھا کہ انہوں نے سننا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے بڑے اچھے اثرات ان پر پڑے، ان کا لہجہ اچھا ہوا، ان کے مخارج اچھے ہوئے، اور میں نے ان کو مصروف کر کے اپنا کام بھی کر لیا۔ کیونکہ آج تو مائیں اسکرین آگے رکھ کر بچوں کو مصروف کر کے ان کو کھانا بھی کھلا دیتی ہیں اور اپنے کام بھی کرتی رہتی ہیں، جب سر سے اتارنا ہو تو یعنی کہ اس قسم کے کام، یا پھر اور بچوں میں چھوڑ دیا، جو اچھی باتیں سیکھیں بری سیکھیں، جو کریں۔ لیکن ہمیشہ بچوں کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز تلاش کریں۔ والدین کے لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے جو وہ کمائیں کہ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں، اور انویسٹ کرنے میں صرف مال نہیں ہوتا، ٹائم بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں، کریٹیوٹی، اور کیا کر سکتے، کیونکہ ماں جس طرح بچے کو سمجھتی کوئی نہیں سمجھتا، اس کو پتا ہوتا بچے کو کیا چاہیے، حتیٰ کہ باپ کو نہیں پتا ہوتا۔ اب کبھی کوئی مائیں کہتے ہیں نا اس کے کان میں درد ہے، بھائی اس نے تو بتایا نہیں، آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ کیونکہ ماں کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے، وہ اس کی رگیں جانتی ہوتی ہے، یہ کہاں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، یہ کب بھوکا ہوتا ہے، کب اداس ہوتا ہے، کب یعنی اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ نے ماں کے اندر الہام کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، جن کی بنا پہ وہ سمجھتی۔ تو کیا وہ تربیت نہیں سکھائے گا کہ کیسے تربیت کرنی؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے صرف تلاوت سننا کافی نہیں، تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، صرف قرآن کی نہیں، حکمت یعنی حدیث کی بھی، اور صرف علوم حاصل نہیں کرنے بلکہ تزکیہ ساتھ ساتھ، تربیت ساتھ ساتھ۔ افسوس کہ اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسلام پڑھایا جاتا ہے اس میں صرف انفارمیشن پاس کی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ علم سیکھیں اور سکھائیں تو اس پہلو کو فراموش نہ کریں۔ ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی میں، ہر کورس میں، ہر سبجیکٹ میں کچھ بھی آپ پڑھائیں۔ فرمایا کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان پر جب تکلیف آئے تو باہر نہ دیکھے، اپنے اندر دیکھے، میں نے کیا غلطی کی کہ مجھ پر یہ مشکل آ گئی۔ نعمت ملنے کے بعد اگر چھن جائے تو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں کہ کیوں یہ نعمت چلی گئی۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، کیونکہ مشکل وقت میں اصل دوست کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں مصیبت، تکلیف اور آزمائش نہ ہوتی تو بندوں کے اندر تکبر، غرور اور دل کی سختی پیدا ہو جاتی، اور یہ چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے تکبر کو توڑتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کر کے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے،
جو یہ دلوں میں چھپا رہے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ہٹا کر دکھاؤ. انسان کو ایسی کمپنی سے، ایسے لوگوں سے، ایسی دوستیوں سے، ایسے افراد سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کی سوچ کو منفی کر دیں اور اس کی سوچ میں خلل ڈالیں، اور جو صرف دنیا کے فائدے ہی جانتے ہوں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہوں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جب آپ کسی اچھی جگہ پہنچتے ہیں نا اور آپ کے بچے ابھی نہیں پہنچے ہوتے تو آپ ان کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے خوش ہوتے ہیں، جہاں آئیں گے تو بہت خوش ہوں گے. وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی شہید اپنا اجر دیکھ کر اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہوں اور ہمارے ساتھ آ ملیں، ہم جیسی پر لطف زندگی گزاریں. اور شہید کے لیے سب سے بڑی تمنا کیا ہوگی؟ واپس جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں. یاد رکھیے مرنے والوں کو کھانا پینا کچھ نہیں ملتا، کوئی عیش و عشرت نہیں ملتی، لیکن شہداء کو ملتا ہے یرزقون. تو اس لیے جو دنیا میں رزق پر، کھانے پینے پر، ان چیزوں پر اپنے رب کی رضا کو فوقیت دے گا تو قیامت سے پہلے بھی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا کرے گا. اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان تو کر کے دیکھیں کیسے قدردانی کرتا ہے. سادہ جی جو بیوٹیفل آیا جو شروع میں بھی پلے ہوتی ہے، لقد من اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اس میں ہم آج حدیث کے کورس میں طہارت اور جو وضو کے مسائل اس پہ بات کر رہے تھے، تو اتنا دل سے احسان اور شکر گزاری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیسے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، سچ بیسک مینرز جو کہ واش روم جانے کے حوالے سے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہ کس قدر کروشل ہیں، اور کیسے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے نا، اور اس احسان کو محسوس کرنا چاہیے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا
إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جن سے منافقوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں کو خوف اور گھبراہٹ والی خبریں متزلزل نہیں کرتی، وہ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتے، وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ وہ تکلیف کے وقت میں، دکھ کے وقت میں، زخم لگنے کے باوجود، چوٹیں کھانے کے باوجود، غم پہ غم آنے کے باوجود جب پھر اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مشکل وقت میں حسبی اللہ کہنا یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنا انسان کو تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے ایسے شخص کے ساتھ۔ مصیبت کے وقت اس کلمے کو بار بار دہرائیں اور معنی کو سمجھتے ہوئے ادا کریں، کیونکہ شعور کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی کیفیت بدلتی ہے۔ صرف ایک رٹے ہوئے الفاظ یا صرف ریپیٹیشن نہیں بلکہ سوچ کے پڑھیں، کیونکہ آزمائشیں تو مومنوں پر آتی رہتی ہیں، لیکن مومنوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے اور وہی سب کام سنوار سکتا ہے، کیونکہ ساری قدرت اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مصیبت کے وقت اللہ پر توکل کرنا سب سے بڑی مدد ہے، اور یہ بہت معاون اور مددگار چیز ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ مشکل آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اللہ سے اور قریب ہو۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والوں کو 4 نعمتیں ملتی ہیں۔ نعمت یعنی مزید نعمت، فضل اور مہربانی، تکلیف کا دور ہونا، اور اللہ کی رضا کی پیروی کرنے کی ہمت طاقت۔ لہذا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ لہذا مشکل وقت میں شیطان کے وسوسوں سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بے قراری پیدا کرنے والی، خوف پیدا کرنے والی سوچیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لہذا جب کبھی ایسی کوئی چیز دل پہ آنے لگے تو سمجھے شیطان کا حملہ ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگیں، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی اگر کسی کے گناہوں کے باوجود اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو اور زیادہ مہلت دے رہا کہ اور غلط کر لے، پھر ایک ہی دفعہ پکڑوں گا۔ لمبی عمر، مہلت کا ملنا، ریسورسز کا ملنا اس وقت اچھا ہوتا ہے جب ان کے ذریعے نیکیاں کمائی جائیں، اور انسان ہے، کبھی پھسل بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور پھر گناہوں میں آگے نہ بڑھتا رہے۔ یعنی پھسلن کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے سے تھوڑا سا ہٹ گیا، یا کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو فوراً کیا کرے؟ توبہ۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے وہ غلط کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا اور کر لوں۔ نہیں، جب پکڑ آئے گی تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بخل کیا ہے؟ ان حقوق کا ادا نہ کرنا جو انسان پر واجب ہے، وہ کام نہ کرنا جو کرنے چاہیے، چاہے وہ مال کے حوالے سے ہو یا پھر کسی اور طرح دوسروں کے حقوق ہوں۔ مثلاً گھر والوں کا نان نفقہ نہ دینا، کوئی شوہر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بخیل ہے۔ مہمان نوازی نہ کرنا، دین کے لیے خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنا، تو جو بھی بخل کرے گا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا مال اس کے گلے میں طوق بن جائے گا۔ یاد رکھیے، انسان کے بخل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہوا، زمین کی ہر چیز کا، یعنی جو کلی مالک ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی اسی کی چیز میں سے اس کے لیے نہیں رکھتا۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں کہ جب ہر چیز اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو پھر اس میں بخل کس لیے؟ اگر جس نے دیا ہے اس کو نہیں دے رہا تو میں کس کو دوں گا؟ جس رب نے دیا ہے اس کے راستے میں نہیں دے رہے، اسی کو نہیں دے رہے جس نے دیا ہے، تو پھر کسی اور کو تو دینے کی بات ہی نہیں بنتی نا۔ بدترین بخیل ہے نا۔ یعنی مثلاً والدین اپنی ساری پراپرٹی اپنے بچے کو دے دیتے ہیں اور وہ والدین کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ہم یہی سلوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اور ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیتوں میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ کسی اور نیک کام کے لیے وقت ہے۔ یہ زندگی دی کس نے تھی؟ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ساری زندگی میں اس کی اطاعت میں گزار دیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑا احسان جتا رہے ہیں، جس نے دیا ہے اسی کو ہی تو لوٹا رہے ہیں، اس میں پھر احسان کیا۔ اس لیے انسان کو ہر وہ چیز جو اس کو ملی ہے، کبھی لسٹ بنائیں کیا کیا ہے میرے پاس، اس کے بارے میں سوچیں میں اس کو دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتی ہوں۔ علم کا خزانہ ملا ہے تو علم کیسے شیئر کر سکتے ہیں، اور مال ملا ہے وہ کیسے شیئر کر، باقی چیزیں کیسے شیئر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شیئرنگ پر اجر رکھا ہوا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، یعنی اس لیے ہم سے مانگتا ہے، اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا۔ سبحان اللہ، بندے اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بردباری سے پیش آتا ہے، انہیں جینے کی مہلت دیتا ہے، انہیں مال دیے رکھتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا رب۔ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے ہو۔ کبھی بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہم سب اپنے نفس پہ لازم کر لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس کی دعا بھی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کی بات کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہر بات لکھی جا رہی ہے، سنکتب ما قالوا، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈز ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی چھوٹا نہ بڑا ظلم، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔
وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا لے، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا اجر دیے جاؤ گے۔ یعنی مرنا تو ہے ہی، اور مرنے کے بعد تو پھر جزا ہی جزا ہے، اچھی یا بری۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی انسان کی اصل عظیم ڈیسٹینیشن جنت ہے، جو وہاں پہنچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اچھا دیکھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی، کسی چیز سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتی، کسی چیز کے بارے میں برا سوچتا ہے حالانکہ وہ بری نہیں ہوتی۔ یہ دھوکا ہے نا، ہم نے دھوکا کھایا نا، کیونکہ ہم نے چیزوں کو ایسا دیکھا جیسی وہ تھی نہیں، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، کانوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دل صحیح سوچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں، ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ متاع الغرور یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں نامور ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں مالدار ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، اس دنیا میں چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ دھوکا ہے۔ آپ دیکھیے ایک عام انسان کی موت بھی ایک دکھ کا سما ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا انسان جب مر جاتا ہے نا، کوئی بادشاہ یا کوئی بہت طاقتور، کوئی جرنیل، کوئی کچھ، تو وہ زیادہ بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جتنی بلندی پہ جاتا ہے اور وہاں سے جب گرتا ہے تو زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بڑا بننے کی خواہش اور دنیا کی بڑھائیاں اور دنیا میں نمایاں نظر آنا اور دنیا کے لوگوں میں مشہور ہونا، یہ ساری خواہشات انسان کے لیے دراصل دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور کی ضرورت ہی نہیں، چاہے سواری ہو یا گھر ہو یا لباس ہو یا کھانا ہو، اس سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے اور غرور تباہی لاتا ہے۔ تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے آنے پر صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور تقوی کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا۔ کتنا برا ہے جو بدلے میں یہ لے رہے ہیں۔ یہاں علم چھپانے والے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ کام کسی کا ہے اور تعریف کوئی لے رہا ہے، تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ہر خوشامد پسند کے لیے ایک وعید ہے۔ کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی خوشامد کرتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں۔ تو کسی بھی غلط کام پر، غلط بات پر خوش ہونا یہ دل کی موت کی علامت ہے کہ انسان کے اندر شعور ہی نہیں ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو اس حقیقت کو جان لے وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ جھک جائے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन की आमदो रफ्त में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सूरत आल इमरान की ये आखिरी आयत बहुत फजीलत वाली आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो इन आयत की तिलावत किया करते थे। आपने ये भी फरमाया कि ये वो आयत हैं
جو ان کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہے۔ تو پہلا سبق کیا ہے ان آیات کا؟ کہ انسان اللہ تعالی کی تخلیق میں غور و فکر کرے، اور اگر نہ کرنا آتا ہو تو طریقہ سیکھے، مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سب کچھ کر کے بھی جو فکر ہے وہ یہ کہ آگ سے بچ جائیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جو تخلیق کی ہے اس میں جو حکمت رکھی ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی ایسا علم سیکھنا کہ جس سے اس غور و فکر میں اضافہ ہو، وہ علم سیکھنا بھی عبادت ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو لیکن مقصد یہ پورا کرتا ہو تو وہ بھی انسان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ زندگی کے بہترین دن اور بہترین گھڑیاں وہی ہوتی ہیں جو انسان علم میں یا پھر کائنات میں غور و فکر میں گزارتا ہے۔ جس انسان کو سوچنے والا، شعور والا، غور و فکر کرنے والا دل و دماغ ملا، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا حصہ پا گیا۔ اگر دنیا میں غور و فکر کرنے والے کی یہ تعریف کی جا رہی ہے آسمان و زمین میں، تو آپ سوچئے کہ جو اللہ کے دین میں غور و فکر کرے اس کی کتنی فضیلت ہوگی، وہ کتنا قابل تعریف ہوگا۔ یعنی ایک ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ اگر تخلیق میں غور و فکر عبادت ہے تو اس کے کلام میں غور و فکر بھی ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے بوجھ اتر جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اصل تو وہ رب ہے۔ لہٰذا وہ دعا پر دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ نیک لوگوں کے ساتھ انسان کب فوت ہوگا اور کب اٹھایا جائے گا؟ جب ان کے ساتھ دنیا میں اپنا وقت گزارے گا، تعلق رکھے گا، کیونکہ انسان کے مشکل وقت میں، انسان کے تکلیف دہ لمحات میں وہی پھر کام آتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے کہ زیادہ نیک عمل کرے تو اس کے اندر اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی پکار سنی کہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی برکت سے آپ ہمیں بخش دیں، ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان کو بھی معاف کر دیں، اور ہمیں کیا انعام دیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت۔ تو نیک لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت میں شرف کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی تعریف ہے، یعنی کسی کو یہ کہنا کہ وہ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو یہ کیا کرتے ہیں ہم اس کی تعریف۔ یعنی ایک تو حمد کی شکل یہ ہے نا کہ انسان کہے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا حمد کے الفاظ کے ساتھ، اور ایک کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی نفی کرے جو اچھی نہیں ہے، جو عیب ہیں، جو نقص ہیں۔ یعنی ہمیں یہ تو ڈر نہیں کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ کہ ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری رسوائی کا سبب بن جائے۔
تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اللہ کے ایک گہرے تعلق کے ساتھ. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا. ان اللہ لا یضیع ایمانکم، خواہ مرد ہو یا عورت، نو ڈسکریمنیشن، تم سب ایک دوسرے سے ہو. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے. ہجرت تو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اور نکالا زبردستی جاتا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں جو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے دین پر ہونے کی وجہ سے ستائے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، جان تک دے دی، میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا. انہوں نے دعا مانگی تھا نا ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. تو جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی ان کی برائیاں، ان کے برے اعمال ان سے دور کر دیے جائیں گے. اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی جو لوگ دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہوں اور زمین پہ رہتے ہوئے مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے ہوں، ان کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جانا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی انسان اللہ کے نافرمانوں کی خوشحالی کو دیکھ کر غمگین نہ ہو کہ یہ تو مانتے بھی نہیں اللہ کو اور پھر اتنا آگے نکل گئے ہیں اور ہم نیک کام کر کر کے تھک گئے ہیں اور ہماری حالت نہیں بدلی. یعنی دنیا کے ساز و سامان سے دھوکہ نہیں کھانا. کبھی نعمتوں کا ملنا ڈھیل دینا ہوتا ہے اور کبھی نعمتوں کا چلے جانا آزمائش ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ابرار کون ہیں؟ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، غلط کاموں سے بچتے ہیں. کیونکہ ابرار جو ہے بر سے ہے اور بار ہوتا ہے وہ جو نیکی پر عمل کرنے والا، تقوی والا ہو. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہیں ڈالتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سورت کے آخر میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک وصیت کی جا رہی ہے کہ نیک اعمال پہ جم جاؤ اور شہوات خواہشات کے مقابلے میں صبر کرو، سیلف کنٹرول سیکھو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو. کیونکہ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور سکون اور قرار کا باعث بنائے اور ہم اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھانے والے ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو اور تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول کر لے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمائے اور سب کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري